پہلے میں نے دوسرے پارے کا جو 7واں رکوع شروع ہوتا ہے اس آیت کو تلاوت کی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت روزوں کے فرضیت کا اعلان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ایک انتظار تھا 11 مہینوں سے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، اور پھر مہینہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہینہ آتا نہیں تو اس سے پہلے آپ فرماتے تھے کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، جس مہینے میں تم نیکیاں بہت زیادہ کما سکتے ہو، اور جس مہینے میں تم اپنے روٹے ہوئے رب کو منا سکتے ہو۔ اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں وہ سرکش شیاطین جو شیطان انسان کو ورگلاتے ہیں اور راستے پہ بھٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ ایمان والوں کے روزوں کو، ان کی نمازوں کو اور ان کی عبادتوں کو خراب نہ کرے۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور کیسا مبارک مہینہ! آپ دیکھیں گے اس کے اثرات کہ جب چاند نظر آتا ہے تو وہ جو مسجدیں جس میں گنے چنے نمازی آتے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہر مسجد کے اندر آ جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور وہ بھی مختصر نہیں، رات کو قرآن پاک تراویح میں سنتی ہے اور کافی دیر تک سنا جاتا ہے، اور بالکل آسانی سے اس میں کوئی زیادہ ہم کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہے، 2 پارے بھی سنے ہیں، کہیں لوگ 3 پارے بھی سنتے ہیں، کہیں 5 پارے بھی سنتے ہیں 20 رکعت کے اندر۔ اور ابھی میں نے دیکھا، میں خانقاہ دارالعلوم پوکھرن میں گیا تو شام کو تراویح کے اندر پارا، اور 1:30 بجے اٹھ جاتے تھے رات کو، اور پھر 4 پارے مسلسل سحری تک اس تہجد میں چلتے ہیں۔ تو اس مہینے کی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو اس مہینے کے ساتھ قرآن پاک کو خاص لگاؤ۔ اسی سے آگے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اگر کوئی عمل پیش کرے گا کہ نہیں یہ عمل کرنا ہے، کرنا چاہیے، تو قرآن سے پوچھا جائے گا، قرآن بتائے گا کہ ہاں یہ عمل صحیح ہے تو وہ صحیح مانا جائے گا، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو غلط مانا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی کرتا۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ اس کو خاص انسیت ہے۔ یہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے مسجدوں سے بہت دور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ مسجد میں آتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ارادہ کیا، بغیر ارادہ کیا ہوا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اب سعادت مند اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جب آئے اس مبارک مہینے میں تو جو نماز ہم نفل نماز پڑھتے تھے
اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے. نفل نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرضوں کے برابر ثواب. ایک فرض پڑھ رہے ہیں، ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب. یعنی نیکیوں کے بھاؤ کو اللہ رب العزت اس مہینے میں بڑھا دے. پھر آپ دیکھیے آتا ہے جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا. لیکن بہت وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے روزہ کھولا ہے اس کے روزے کا ثواب لیا جائے گا. نہیں، اس کو تو جو اس کا ثواب ہے وہ ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن جس نے روزہ کھلوایا ہے اور جس نے افطار کروایا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا. آپ حضرات کی پوری اس بستی کی جماعت جس نے ایک منظم طریقے سے ایک نظام بنایا کہ آنے والے مسافروں کے روزے افطار کا بھی نظام بنایا، ان کے کھانے کا بھی بنایا، ان کے افطار کا بنا دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی علامت ہے. ہمارے مہمان کو ڈھونڈ کے اپنے گھر نہیں لا سکتے، لیکن جب ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو ہم سب کو وہی ثواب ملتا ہے جو ہم افطار کرواتے ہیں. تو دوستو بزرگو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم. تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اوپر ہی فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے. پھر آگے مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تم اپنی ایسی مشق کر لو اس مہینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت متعین ہوتا ہے، صبح 3:45 بجے سمجھو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا نہ کریں. اب پانی ہمارے لیے حلال ہے، پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کھانا ہم کھا سکتے ہیں، حلال کھانا کھا سکتے ہیں، ہم نے کھانا چھوڑ دیا. ہماری بیوی ہے، ہم محبت سے رہ سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، وہ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے، صدقے کے برابر ثواب ہے، لیکن اب اس ثواب کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کیوں کروا رہا ہے کہ ایک وقت متعینہ تک، صبح صادق کے بعد سے لے کے سورج چھپنے تک اللہ رب العزت تم سے حلال چیز کو چھڑوا کے اس چیز کی مشق کروا رہا ہے کہ ایمان والا تو جب حلال پانی چھوڑ سکتا ہے، دودھ چھوڑ سکتا ہے، چائے چھوڑ سکتا ہے، تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو نشے آور چیزیں کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہے، حلال کھانا چھوڑ سکتا ہے، تو پھر حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جب تو ایک وقت متعینہ تک اپنی حلال بیوی کو استعمال کرنا چھوڑ سکتا ہے تو پھر تو زانی اور منہ کالا کیوں کرتا ہے؟ ایمان والے کو اس روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ مشق کروا رہے ہیں، اسی لیے اس کے مقصد کو بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار. پھر دیکھیے، پھر فرمایا کہ صرف تمہارا بھوکے اور پیاسے رہنا یہ صرف روزہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ دن بھر بھوکے رہتے ہیں، دن بھر پیاسے رہتے ہیں، لیکن بجز بھوکے اور پیاسے رہنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مقصد؟ کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے کان کا بھی روزہ ہے، اور جسم کے تمام حصے کا روزہ ہے. اگر آنکھ اس کی غلط دیکھتی ہے، اور یاد رکھنا سب سے پہلے شیطان کے تیروں میں سے سب سے پہلے اس کا تیر آنکھ ہے، اس کی نگاہ ہے. جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی بدن کا پورا حصہ اس کا محفوظ رہ گیا، اور جس نے نگاہ جس کی قابو سے باہر ہو گئی اور نگاہ کی حفاظت نہیں کی ہے، اب اس کا اثر اس کے دل کے اوپر ہو.
اور جب دل کے اندر اثر ہوتا ہے تو دماغ میں اس کے خیالات آتے ہیں. جب دماغ میں خیالات آتے ہیں تو غلط کام کے لیے اس کے پاؤں چلتے ہیں. پھر پاؤں چلتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ چلتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چلتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، اور پھر زبان چلتی ہے، پھر اس کی شرمگاہ غلط استعمال ہوتی ہے. اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے اس پہ پہرا لگا دیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. قریب میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جس نے اپنے نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کر لیا. اور یاد رکھنا، جو بد نگاہی کرتا ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ ایسی لت ہے، یہ ایسی عادت ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کے سامان رہے بھی نہیں. اب اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، گناہ کرنے کے کوئی سامان اس کے پاس نہیں ہے. لیکن جو اس کی بد نگاہی کی عادت پڑ گئی ہے وہ بوڑھا بھی بیٹھ کے بد نگاہی کرتا ہے. یہ ایسی عادت. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو دن بھر روزہ رکھنے کے اور رات دن بھر بھوکے رہنے کے اور پیاسے رہنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال، اس کی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ جھوٹ بول لی، گالی بول لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو اس کی زبان کا روزہ نہیں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کو بہت زیادہ روزہ لگا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتوں کو ایسا روزہ لگا ہے کہ وہ تو مرنے کے قریب ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بلایا گیا اور کہا ان سے قے کرواؤ، یعنی الٹی کرواؤ. جب الٹی کروائی تو تازہ خون اور گوشت ان کی الٹی میں پڑا. آپ نے فرمایا انہوں نے حلال سے تو سحری کی تھی لیکن حرام طریقے سے افطار کر لیا. انہوں نے غیبت کی تھی، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے عمل کا معجزہ دکھایا گیا کہ جو غیبت کرتا، قرآن میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا نوچ نوچ کے گوشت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زبان کی بھی حفاظت کروانے کی مشق کرتا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کی مشق کرواتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. آپ دیکھیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم اکیلے ہمارے کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا ہے اور پانی کی مٹکی بالکل ٹھنڈی بھری ہوئی ہمارے پاس پڑی ہے، لیکن ہمارا ہاتھ گلاس کی طرف اور پانی کی طرف نہیں بڑھتا ہے کیونکہ میرا روزہ نہیں بڑھتا. کھانا تیار ہے لیکن آپ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا ہے، آپ بالکل اکیلے ہیں لیکن آپ کھانا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے. آپ اکیلے ہیں، آپ کی بیوی بھی اکیلی ہے اور آپ دونوں اکیلے ہی گھر میں ہیں. آپ اپنی ہوس اور خواہش پوری کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا روزہ ہے. اللہ رب العزت اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ پوری سال جس طرح تم نے رمضان المبارک گزارا ہے اللہ کو ویسے مانتے ہوئے پورا سال اسی طرح، پورے سال اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. اس کا روزوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. اور یاد رکھنا، جس نے جیسا رمضان المبارک گزارا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سال کو بھی ویسا ہی گزارے. اگر فرما برداری میں اور اس کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے اگر اس نے گزارا ہے اللہ سال بھر اس کی حفاظت فرمائے. اور اگر روزہ بھی رکھتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں، جس کو چاہا جیسے چاہا بول دیا، جس کو چاہا جس کی عزت اڑا دی، کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر لی، تو چاہے روزے رکھتا ہے کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کی عادت ایسی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو جیسے ہم نے
روزوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے، آئندہ پورے سال ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کا عہد کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں اللہ تو ہماری برائیوں سے حفاظت ہو، کیونکہ ہم تو سب انسان ہیں، غلطی تو ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے مانگتے رہنے چاہیے اللہ میری نگاہ کی حفاظت کر، میری زبان کی حفاظت کر۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی حفاظت کرے۔ دوسرے، میں نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کا ذکر ہوا کہ کسی نے 80 سال تک عبادت کی اور کسی نے 500 سال تک عبادت کی اور ان کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال، 700 سال۔ تو میرے آقا جو بڑے ارحم الراحمین ہیں، پوری رحمت پورے عالم کے لیے آپ شفیق اور مہربان بن کے آئے، آپ نے سوچا کہ دوسری امتوں کے لوگوں نے تو اتنی عمریں تھی، کتنی عبادتیں کی ہوں گی، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کی عمریں تو عام طور سے میرے آقا نے فرمایا عام طور سے ٹھیک ہے کوئی زیادہ ہو جائے، ایسی کم تعداد ہے، لیکن میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 کے بیچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما لیا، تو فرمایا میری امت کی عمریں تو 60 سے لے کے 70 کے درمیان ہوگی، اور وہ 500 سال کی میں عبادت کی ہے، میری امت وہاں کب پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس درد کو جب محسوس کیا تو اللہ نے جبریل امی کو آسمان سے بھیجا اور کہا میرے نبی کو یہ پیغام سنا دیا جائے، اور یہ پوری سورت نازل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ ایک بات کو آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو جس خوش نصیب کو مل جائے، جس خوش نصیب کو یہ رات مل جائے، گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی، اور آتا ہے 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو جس کو ایک رات زندگی میں نصیب ہو گئی، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے تک اللہ کی عبادت کی، اور اس میں شب قدر کی ان جتنے سالوں کے اندر شب قدر کی رات ہے اس کو پھر الگ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی برکت والی رات ہے۔ اللہ نے ہمیں تو ہمارے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے آج بھی ہو جائے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جنہوں نے پابندی سے نماز پڑھی ہے، جماعت سے نماز پڑھی ہے، آتا ہے حدیث میں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور سو گیا اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، تو ہو سکتا ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں شب قدر کی رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل فرشتے جو ہیں وہ روح سے مراد جبریل فرشتے ہیں جو صرف نبیوں کے اوپر پیغام لے کے آتے تھے، لیکن اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اس رات میں جبریل امی بھی تشریف لاتے ہیں، اور پوری رات اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں چلے جاؤ، اور امت محمدیہ کے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، تو ان کی دعاؤں کے اوپر تم آمین کرو، اور ان کو سلام بھیجا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ جو شب قدر کی رات رہتی ہے وہ صبح فجر تک ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، بڑی برکت والی رات لیلۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا اس مبارک رات میں بھی 4 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
میرے آقا نے فرما دیا جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائے گی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ دائمی شرابی جو شراب کا عادی ہے اور ہر وقت نشے میں رہتا ہے اور شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو شرابی بنا رکھا ہے، اتنی بری لعنت ہے کہ مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرنا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ تو سب سے پہلے جو شرابی ہے اس کی معافی نہیں۔ نمبر 2، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، ایسا شخص چاہے کہ جتنی دوسری باتیں بہت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو اس رات میں معاف نہیں کیا جائے۔ 2، تیسرے نمبر پر اپنے رشتے داری توڑنے والا، میں اس سے نہیں کروں گا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میری بات کو نہیں مانا تھا، نہیں، ایسا مطلب یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ جو رشتے داری توڑتا ہے، آتا ہے کل قیامت کے دن رشتے داری سفارش کرے گی، اس نے مجھے توڑا تھا، تم سے جنت سے توڑ دے، اور اگر اس نے توڑا ہے تو یہ یوں کہے گی، اللہ اس نے مجھے توڑا تھا، تو اسے جنت سے توڑ کے جہنم میں۔ بڑا خطرناک گناہ ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ سامنے کوئی رشتے دار آتا ہے بس کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسی کوئی شرعی بات، آپ ناراض ہونے کا کب پتہ ہے، ایسی شرعی بات جو شریعت کا حکم ہے لیکن وہ مانتا نہیں، بیٹے نماز پڑھو نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھو نہیں رکھتا ہے، بیٹے صلاح گناہ کرو نہیں کرتا ہے، اب ایسے بچے سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔ میں تجھ سے اس لیے ناراض ہوں کہ تو نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، لیکن اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ آپ کو دشمنی تو دوسری ہے اور آپ دوسری بات اس کو یوں ہی موضوع بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اسی کو سنا، تو کتنی قسمیں بتائی تھی، پہلا کون سا؟ شراب کا، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا رشتے داریوں کو توڑنے والا۔ اب چوتھا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں دشمنی رکھنے والا، دوسروں کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا، جب میرا موقع آئے گا تو میں یہ بات کروں۔ یہ اس بات کی اس کی علامت ہے کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ جب موقع ملے گا تو میں اس میں آگ کے اندر اور پیٹرول ڈالوں۔ وہ آدمی جو اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، ابھی ظاہر نہیں کیے، دل میں دشمنی رکھتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ آتا ہے بغیر شرعی عذر کے، شریعت کا عذر نہیں ہے جو میں نے جو پہلے بتایا تھا، بغیر شرعی عذر کے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اگر کوئی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو یہیں پر روک دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کو روک دیا جائے، جب تک کہ ان کی صلح نہ ہو جائے گی تب تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے۔ نماز میں آ گئے، روزہ رکھ لیا، حج کر لیے، چلے گئے جماعت میں بھی قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، صرف یہ بات سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا ہے، کسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما اور آپ نے یوں فرمایا کہ جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہے ابھی ابھی دیکھ لینا، ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، وضو کیا، ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ او صحابہ اگر تم کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ابھی آنے والا ہے۔ تو پھر دوسرے دن وہی شخص آئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر چلے گئے۔
پھر تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوں فرمایا، صحابہ اگر تمہیں دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ابھی ابھی مسجد نبی میں آنے والا کوئی سکتا ہے تیسرے دن۔ صحابہ کی جماعت تو وہ تھی تو جو جنت کا نام سننے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، پورا کا پورا مان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ امام صاحب کے مہینے کے 200 روپئے بہت زیادہ ہے، ہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 1000 کا بل بھی بنا کے دے دے گا، لیکن اس کو 200 بھی بھاری پڑے گا۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تو نے 200 400 لگیں گے اس سے کتنے بچے اللہ کا نام پڑھیں گے، ارے جب جب وہ پڑھتے رہیں گے تب تک تجھے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تجھے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یاد رکھنا، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے پیسوں کو مٹی اور گارے میں لگاتے ہیں، غلط مقدمات میں لگاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مال کے خرچ سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے ہمیں اس کی سعادت مندی سمجھنی چاہیے، خوش قسمتی سمجھنی چاہیے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، احمدآباد میں جو میرے میزبان ہیں شروع میں بالکل اللہ نے کم دیا تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند سے لے کے اور گجرات سے حضرت مفتی کانپور سے اور بڑے بڑے اکابرین ان کے وہاں مہمان ہوتے ہیں، میں بھی وہی مہمان رہتا ہوں ہمیشہ۔ ایک دن ابھی وہاں پر صبح مجھے کہا کہ آج بابل چلیں گے، جہاں مفتی حضرت احمد کانپوری صاحب جہاں کرتاپور میں، جن سے ہمارے قاری صاحب خلیفہ ہیں، خلافت ملی ہوئی کا صرف ان کی ملاقات کے لیے، اب ہم اور ان کا بچہ وہاں گئے اور تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر کیا، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ 50,000 روپئے اس سے ڈالے اس میں جیب میں اور لے جا کے حضرت کو پیش کی، حضرت دعا کی درخواست۔ پھر تیسرے دن مجھے کہا اپن جموں سے چلیں گے، پھر وہاں چلے، تقریباً 4-5 بزرگ تھے، سب سے اس طریقے سے ملے۔ اب آپ سمجھیے 250 کلومیٹر جا کے گاڑی آتی ہے، الگ لگتا ہے، لیکن جب میں راستے میں کہا تھا اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت ہے، ہماری چھوٹی سی فیکٹری تھی، میں نے ابھی یہ جو مارکیٹ چلایا ہے، جو بنایا ہے ابھی، تو میرے پاس ایک ایک دکان کے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے پیسے آتے ہیں، مجھے دے دیجیے، ہم خریدنے کو تیار۔ یہ ہمارا ذہن بننا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ والوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جس قوم سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کے بخیلوں کو مال دیتے ہیں، جو کنجوس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا، ایک فارسی کا شعر ہے، بخیل اور بود زاہد و بحر و بحر بہشتی نباشت بحکم خبر، اور بخیل اگر خشکی اور تری کا عابد بن جاتا ہے تب بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے اندر اللہ نے اگر دیا ہے تو اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مہمانوں کے لیے خرچ کرو، اور اپنے غریب رشتے دار ہو تو ان کے لیے خرچ کرو۔ یہ تو اللہ کرنے والا ہے، وہ آج آپ کو دیتا ہے، کل آپ سے چھین کے دوسرا کو دیتا ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ 4 آدمیوں کو جنتی معاف نہیں کیا گیا، یہی بات چل رہی تھی نا۔ تو اس میں سب سے پہلے خرابی ہو گیا، پھر ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ اب وہ ماں باپ بیچارے وقت کیے، اب وہ ماں باپ کس کام کے لیے کہتے ہیں اور کچھ فرق کے لیے نہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں، آپ جانتے نہیں، اور جانتے تو بھی جانتا ہے بیوقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خدمت کا موقع دیا، پوچھ ان سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ رشتے داروں کو توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پہ اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ اب تیسری جگہ سے جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کے ان گنہگار بندوں کو کہہ دو، ان گنہگار بندوں کو کہہ دو جنہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنے منہ کے اوپر سفیدی لی، جوانی کی ترنگ تھی، جوانی کا نشہ تھا جس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے،
اللہ نے مال و دولت دیا تھا، اسی لیے ذرا اکڑا کے جہاں کوشش کرتا غریب کو دبانے کی کوشش کرتا۔ اللہ نے 4 بھائیوں میں اس کی بات چلتی تھی، اسی لیے اپنے غریب بھائیوں کو دبا لیتا، بے عزت کرتا اور اپنی بات چلاتا۔ لیکن اب اس کی زندگی کی شام ہو چکی، اب زندگی کا سورج ڈھل چکا ہے، کہتا ہے کمر بھی جھک گئی ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے، کھانا کھاتا ہوں وہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور جیب بھی بالکل خالی ہو چکی ہے، اور رشتے داروں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، اور جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے بہت سے قبروں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ ایسا اجڑا ہوا بوڑھا جب اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ بیٹھ کے سوچتا ہے اللہ سب چلے گئے، جوانی بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، وہ جو میری ایک ہمجولی تھی اور ہماری ایک بڑی کمپنی تھی اس میں سے سب لوگ چلے گئے، اب تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے گنہگار بندے کو ڈھارس بندھائی ہے اور امید بندھا کے لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کے ان گنہگار بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کرتے کرتے ان کی زندگی کی شام ہو چکی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں ہم رشتے دار بھی سلام نہیں کریں گے، لیکن تم لاٹھی کے سہارے، لاٹھی کے دیکھتے دیکھتے تم مسجد کے دروازے تک رات میں پہنچ جاؤ گے، تمہیں نیند نہیں آتی ہے، اور آ کے تم یوں کہہ دو گے اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے در پہ آئے گا مجھے رحیم پائے گا، میرے در پہ آئے گا مجھے کریم پائے گا، میرے در پہ آئے گا ارے مجھے معاف کرنے والا پائے گا، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اور دوستو بزرگوں، یہ جو رات ہے آج جس کو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، بدلے والی رات ہے، میں نے آپ سے دوسرے پارے کی جو آیت تھی اس کی مختصر سا ترجمہ تفسیر کیا، پھر قرآن پاک کی سورت تلاوت کی اس کا کیا، اور 24ویں پارے کی سے جو آیت تلاوت کی اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک آیت کا جو ہے وہ نچوڑ باقی رہ گیا، انشاءاللہ وہ کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل۔ یہ رات جائزے کی رات، انعام کی رات۔ اب دیکھو جو آدمی آپ میں سے کوئی گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے، کوئی اپنی مزدوری کرتا ہے، کوئی فیکٹری پہ جو جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے، اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے جو پورے مہینے تو کام کرتا ہے لیکن پیمنٹ ملتا ہے اس تاریخ کو پیمنٹ لینے نہیں جاتا، مزدوری دن بھر کرتا ہے، شام کو جب مزدوری کا وقت ہوتا ہے کہتا میں نہیں دوں گا، مزدوری جا کے سو جاتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ارے سمجھدار کہیں گے بیوقوف کہیں گے؟ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، انعام کی رات ہے، پوری رات اللہ رب العزت فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ہے کوئی بیمار جو برسہ برس سے اپنی بیماری میں کراہ رہا ہے مجھ سے مانگے میں اسے شفا دے دوں، کون ہے جو قرض کے تلے دبے پڑا ہے اور اس کا قرض اترتا ہی نہیں ہے میرے در پہ آ کے مانگے میں اس کو قرض سے خلاص دیتا ہوں۔ اور پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے، اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو افطار کے وقت جو 10 لاکھ آدمیوں کو روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے ایمان والے، اور ہر دن اتنا کرتا ہے، لیکن آج وہ رات ہے جتنے پورے مہینے میں جتنے گنہگاروں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا تھا، آج اتنی ہی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آزاد فرما رہا ہے۔
اسی لیے دوستو بزرگوں یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور کل عید الفطر ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو بتایا کہ یہودیوں کے یہاں 2 دن خوشیوں کے آتے ہیں جس میں وہ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، کھیل کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی 2 دن اللہ نے دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید کے دن آتا ہے، فرشتے راستوں میں کونوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں چلے جاؤ، اور امت محمدیہ کے جو لوگ اپنی تکبیریں کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور تعریف تیری ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو اس طرح تکبیر کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، فرشتوں تم جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو۔ اسی لیے تو آیا کہ جب آپ جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ، پھر آؤ تو دوسرے راستے سے آؤ۔ اس راستے سے جتنے فرشتے تھے انہوں نے آپ سے سلام کر لیے ہیں، اب دوسرے راستے سے آؤ گے تو وہ فرشتے بھی آپ سے سلام کریں گے۔ اور تکبیر جب کہتے ہوئے آپ پہنچو گے تو اللہ رب العزت جب مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع عیدگاہ میں دیکھتا ہے، اللہ فخر کے طور پہ فرماتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، کیوں کہ جس دن اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گی اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گی، زمین میں فساد پھیلائے گی، اس کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج بہت بڑا مجمع ہے، اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مزدوری ہے اس مزدور کی جو اپنا کام پورا کر چکا۔ پورا کام کیا ہے؟ پورا کام یعنی آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، آپ نے تراویح پڑھی، اس پہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا مزدوری ہے اس مزدور کی جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین ان کی مزدوری کو پورا پورا ادا کرنا۔ اللہ پوچھتا ہے ارے فرشتوں تم نے تو مجھے بھی دیکھا ہے، تم نے جنت کو دیکھا ہے، تم نے دوزخ کو دیکھا ہے، ان سے پوچھو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، پھر یہ کس طرح بھوکے اور پیاسے رہ کے اس میدان میں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ وہ کہیں گے ان کے نبی نے ان کو پیغام سنایا تھا، اسی لیے نبی کی بات پر یقین کر کے یہاں آ گئے۔ اللہ فرمائیں گے کیا نبی کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کیا نبی کو دیکھا تو نہیں، انہوں نے تو جو نبی کی شریعت ہے وہ سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم عبادت کرتے ہو اس میں کوئی کمال نہیں، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، یہ تو ایک قرآن کو سن کے اور میری نبی کی حدیث کو سن کے یقین کر کے لے کر آ گئے ہیں، ان سے اچھے کوئی نہیں ہے۔ اے فرشتوں آج اس بڑے اجتماع میں یہ آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کریں گے میں ان کے سوال کو پورا کروں۔ اور دوستو اصل کامیابی تو آخرت ہی، دنیا کی زندگی تو کتنی ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے باپ چلے گئے، کسی کے دادا چلے گئے، کتنے چلے گئے اور ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پورے مجمع میں آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کریں گے میں ان کے سوال کو پورا کروں اور فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے اور یوں فرما رہا فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے روزے دن پر اس سخت گرمی میں بھوکے اور پیاسے رہنے کی برکت سے اور رات کو کھڑے رہ کے تراویح پڑھنے کی برکت سے میں نے ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے معاف تو کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے گناہ تھے، اس کے جتنے پاپ تھے، اس کے جتنے جرم تھے، اس کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان پہ قائم رہا، اعمال صالح کرتا رہا، اللہ یہ بدلہ دے گا کہ جو جتنا گنہگار تھا اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یہ عید کے مجمع میں اللہ تعالیٰ عام اعلان کرتا ہے، اور روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک غریب کی جو حالت ہے اس کا احساس ہو جائے. بھوکا آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے، پیاسا کیسے گزارتا ہے، ننگا کیسے گزارتا ہے. اسی لیے تو حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دو اور زکوٰۃ کو بھی دے دو تاکہ غریب کی خوشی کے ساتھ عید ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ بالکل کھڑا ہے، اس کے میلے کپڑے ہیں اور بالکل مایوس کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہاں کی رحمت بن کے آئے تھے. آپ نے پوچھا بچے، سب بچے کھیل رہے ہیں، تم مایوس کھڑے ہو، نہ تم نے کپڑے پہنے ہیں، نہ تم کھیل رہے ہو. وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے باپ موجود ہیں اور میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. آج میں کس بات کی مناؤں؟ کون میرے لیے نئے کپڑے لائے؟ کون مجھے نہلائے اور مجھے تیار کرے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین جن کے دل میں پوری امت کا درد تھا، آپ بچے کو لیا اور عیدگاہ جانے کے بجائے آپ واپس گھر کی طرف روانہ اور جا کے بیوی عائشہ سے فرمایا میرا اس بچے کو نہلا دو اور اس کو تیل لگاؤ، اس کو سرما لگاؤ. اور اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ، آپ کا بچہ جو حسن ہے اس کے جتنا یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی حسن کے اچھے کپڑے ہو تو لا کے دے دو تاکہ اس بچے کو پہننا ہو. بچے کو نہلایا، اس کے کپڑے پہنائے. سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے پوچھا بیٹے، جب تم عید کے لیے جاتے تھے تو تم پیدل جاتے تھے یا تمہارے ابا سوار کر کے لے جاتے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا میرے ابو مجھے کندھوں پہ اٹھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے بیٹھ گئے اور یوں فرمانے لگے بیٹا تو میرے کندھوں پہ سوار ہے. یقین کو آپ نے سوار کیا اور ہم جب لے کے روانہ ہوئے ہیں، بچہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا. اور دوسرے بچوں نے جب دیکھا کہ ابھی تک یہ بچہ بھی کپڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اب وہ بچہ بہت خوشحال ہے اور اس بچے کو کہنے لگے بیٹا تو کیا اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ میں محمد تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے، حسن و حسین تیرے بھائی بن جائیں، تو اس بات پہ راضی ہے؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں. جب اس بچے کو دوسرے بچوں نے دیکھا تو ایک بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور میرے باپ دنیا سے چلے جاتے تو آج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پر سوار ہوتا. آپ نے یتیم کا اس قدر خیال کرو. اس کے بعد میں آپ عیدگاہ میں چلے گئے، آپ منبر پر تشریف لے گئے اور وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا. آپ نے اس کو منع فرمایا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا.
اور بٹھانے کے بعد آپ نے بیان فرمایا، اس نے یوں فرمایا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا لوگوں یقین اس سر کے اوپر تم ہاتھ رکھو گے تو جتنے اس کے سر کے اوپر بال ہے اللہ تعالیٰ اس میں لے لیا اپنا کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا ہے پوری امت کو کہ یہ عید تمہیں بتاتی ہے تم غریبوں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا تم سہارا بنو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان لوگوں نے اس مجمع کے اندر مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں دیکھوں گا مصلحت کو کہ یہ تو مانگتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، لیکن یہ کام کرنے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو تو نظر آئے گا نفع لیکن اس کو آخر اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس مجمع میں یہ دنیا کے بارے میں جو سوال کرے گا میں اس کی مصلحت کو دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیا قسم کھانے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی شان مرتبہ کی قسم، میں نے ان تمام پورے مجمع کو معاف کر دیا۔ اسی لیے دوست بزرگوں یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، روز روز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم کو آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی پتہ نہیں۔ کیوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی جو روزانہ سوتی نہیں تھی، آپ نے پوچھا بیٹی سو گیا کرو کہ آنکھیں خراب ہو گئی عبادت کرتے کرتے، کہنے لگی ابا جان سوتی ہوں بستر لگاتی ہوں، بستر لگا کے سونے کا ارادہ کرتی ہوں تو میرے دل میں آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے اس کو بستر سنبھال لیا اور تو سو گئی ہے، شاید تیری صبح زمین کے اوپر ہوگی یا منع مٹی کے نیچے۔ یہ خیال مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ تو اس کو بزرگوں ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، شاید ہمیں رمضان ملے گا نہ ملے گا، اس رات میں ابھی اللہ کی رحمتیں گنہگاروں کو تلاش کر رہی ہے، اور گنہگاروں کو تلاش نہیں وعدہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے رمضان مبارک میں اپنی مسجدوں کو آباد رکھا ہے، آپ مسجدوں کو آباد رکھیے۔ اللہ کو جب تک ہم راضی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ لوگ جب تک میرا خیال رکھیں گے، خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں فرمایا جب تک یہ امت میرا خیال رکھے گی میں ان کو فساق اور فجار اور کفر کافروں کے حوالے نہیں کروں گا، اور جب یہ لوگ میرا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر فاسق اور فاجر اور کافر ان کو ماریں گے اور یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ جو حالات آ رہے ہیں چاہے آپ مدھیہ پردیش کا ہو، چاہے راجستھان کی کرولی کا ہو، چاہے بہاول کا ہو، کہیں کا بھی ہو، دوستو حالات اس لیے آتے ہیں کہ جب بچہ برائی کرتا ہے بات سختی اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ یہ سنور جائے، سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ حالات اسی لیے لا رہا ہے کہ تاکہ تم اپنے حالات کو سدھار لو۔ باقی حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، اور یہ ہم سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، جب رسولوں کو کہا گیا تھا نکل جاؤ ہمارے دیش سے، چلے جاؤ پاکستان تمہارا ٹھکانا، جب رسولوں کو کہا تم ہمارے ملک میں نکل جاؤ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر اس ملک میں رہنا ہے ہمارا دھرم ماننا پڑے گا، ہمارا دھرم سویکار کرنا پڑے گا۔ قرآن بتاتا ہے یہ جب کہا گیا تھا اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، پھر ہم نے وہی نازل کی کہ ہم ان ظالموں کو عنقریب ہلاک و برباد کر دیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد اس زمین کا حاکم تم کو بنا دیا جائے گا، اس زمین کا اور اس ملک کا بادشاہ تم کو بنا دیا جائے گا، لیکن ایسے نہیں بنا دیا جائے گا کہ ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ہم بازاروں کی زینت بنے ہوئے بیٹھے ہیں
اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کے منہ کو تکتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے گی. مؤذن اذان دیتا ہے, مسجد میں بلاتا ہے, اور یہ اپنا منہ پھیر کے اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, گرم گرم بستروں پہ سویا ہوا ہے, اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے گی. یہ اپنی شکل و صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ابھی اس نے نبی کی شکل بھی اختیار نہیں کی ہے, اور پھر چاہتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے گی, اس کے گھر میں بیاہ شادی آ جائے, پتہ نہیں چلے کہ مسلمان کی شادی ہے کسی غیر کی شادی ہے, اس کے گھر میں غمی آ جائے اور غمی کو ایسے مناتا ہے جیسے غیر مناتا ہے, اور پھر یوں سمجھتا ہے کہ اسے حکومت مل جائے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. اس سے آگے اللہ فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. تمہارے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بازار میں چلتے ہوئے اس کی نگاہ کسی حسین کی طرف بڑھتی ہے, لیکن اس کا دل اندر سے آواز دیتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کی نگاہ نیچی ہو جائے. زبان اس کی حرکت کرتی ہے غلط بولنے کے لیے, لیکن اس کو احساس ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کی زبان غلط نہیں چلے گی, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, یہ پڑوسی کو نہیں ستائے گا, یہ رشتہ داریوں کو نہیں توڑے گا. اس کو جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, پہلی شرط. دوسری شرط ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اور اللہ نے جن گناہوں کی سزاؤں کو ذکر کیا ہے کہ زنا خوری کرو گے تو ایسی موتیں آئے گی, جوانوں کی موتیں ہوں گی, ذلیل ہو جاؤ گے, وہ قوم اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی جس قوم میں زانی نوجوان پیدا ہو جائے. اور جس قوم کے اندر, اور یاد رکھنا, جس قوم کے اندر پاک دامن نوجوان ہوتے ہیں, اور اس پوری بستی میں اگر 10 ایسے نوجوان ہو جائیں جو عفت و پاک دامنی والے ہیں, کسی دنیا کی طاقت اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. کیوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہمارے مجاہدین جس ملک میں پہنچے ہیں, ارے چند لوگ تھے, لیکن ان کی صفات کو جب چین کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان کے اندر صفات کیا ہے, کہ وہ بات کے بڑے سچے ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں. چین کا بادشاہ کہتا ہے ارے میں یہاں سے لے کے چین تک فوج کی لائن لگا دوں, لیکن یہ چند لوگوں کے سامنے وہ ٹکنے والے نہیں. کیوں؟ ان کے پاس ایمانی قوت ہے. ابھی وقت ہے, اس ملک کے حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں. آپ جس شعبے کے اندر ہیں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں نکل جاؤ ملک سے, بدل دو ہمارے دھرم کو اور ہمارے دھرم کے اندر آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں ان کو ہلاک و برباد کر دوں گا, لیکن 2 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام کیا ہے بھائی؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اب شادی آئے گی, لوگ کہیں گے ارے صاحب یہ ریت ہے, یہ تو ایسا کرنا چاہیے, ایسے بغیر تھوڑا ہی ہوتا ہے. اگر اس کے دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے, تمام کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالے گا. نہیں, مجھے اللہ کے سامنے جواب دے گا. جو موت اور زندگی کا مالک ہے, اور اس کو مضبوط رہنا پڑے گا. اس کے گھر میں غمی آئے گی, بہت سے لوگ آئیں گے کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا کیا جاتا ہے. یہ وہاں کھڑا ہو جائے کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اسی طریقے سے معاملات میں اور ہر شعبے میں اپنی زندگی میں یہ 2 باتیں پیدا کر لو. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. جو اللہ نے گناہوں کی سزاؤں کو جو سنایا ہے اس کا احساس ہو جائے, حکومت تمہارے قدموں میں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ الجائزہ کے تمام انعامات کو ہم کو نوازے. اور اس موقع پہ ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سب کے رشتے دار مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری, ہمارے عیال کی, بھائی بہنوں کی, رشتے داروں کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.